نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وسيجنبها الأتقى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، بالخصوص اسٹیج پر تشریف فرما مشائخ ذی اکرام، علماء ذی وقار، میرے لیے سعادت در سعادت ہے کہ ساستان مقدسہ پر حاضری کے ساتھ ساتھ جس موضوع کے لیے مجھے حکم دیا گیا اس پر چند گزارشات بطور سبق عرض کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اظہار نبوت فرمایا تو آپ کے اعلان نبوت اور اظہار نبوت کے بعد مکہ کا وہ ماحول جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیغام کے جواب میں کذبتا کذبتا کی صدائیں تھی، اور کسی نے معاذ اللہ ساحر کہا، کسی نے جادوگر کہا، کسی نے مجنون کہا۔ اس ماحول کے اندر مردوں میں سے پہلی آواز صدقتا یا رسول اللہ کی جو بلند ہوئی وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ ان کے ایمان جیسا ایمان کسی کا نہیں۔ میں افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تفصیلی دلائل میں نہیں جاتا، اپنی گفتگو کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ کے ایمان جیسا ایمان کسی کا نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی، جس پر بھی ایمان پیش کیا، اس نے کچھ تردد کا اظہار کیا اور اس نے سوچ و بچار کیا، اسلام لانے کے فوائد کو سوچا، نبوت کے شواہد کے اندر غور و فکر کیا، اس کے بعد وہ اسلام لایا۔ لیکن پوری جماعت صحابہ میں سے فرمایا ایک صحابی ایسے ہیں، میں نے ان سے کہا ایمان لاؤ تو انہوں نے کہا حضور میں ایمان لایا۔ انہوں نے تردد کا اظہار نہیں کیا، تاخیر نہیں کی، سوچ و بچار نہیں کیا۔ وہ کون ہے؟ وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ امام بہقی اس کی وجہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبوت کے وہ شواہد اور وہ دلائل جو باقیوں نے بعد میں دیکھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے دیکھ چکے تھے۔ اس لیے جب آپ نے اسلام کی دعوت پیش کی تو وہ فوراً کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور ان کے ایمان جیسا ایمان کسی کا نہیں، اس لیے کہ خود زبان رسول سے اعلان ہوا، لو وزن ایمان ابی بکر بی ایمان اہل الارض لرجھا، اگر ترازو کے ایک پلڑے میں روئے زمین کے سارے مومنوں کا ایمان ہو، ترازو کے دوسرے پلڑے کے اندر اکیلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ہو، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان، اس کا معیار یہ ہے کہ ساری امتوں کا ایمان ایک طرف، اکیلے صدیق اکبر کا ایمان سارے مومنوں کے ایمان پر بھاری ہوگا۔ نبی علیہ السلام کے وصال سے 5 دن پہلے کی بات ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشان اقدس پر صحابہ کرام کی بلند آوازوں کو سنتے ہیں۔ سوال ہوا، صحابہ کیا چاہتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں، کیا پریشانی ہے؟ عرض کیا حضور آپ کی صحت کے حوالے سے پریشان ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے سہارا دو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ فرما ہوئے، منبر پر بیٹھے، صحابہ کرام سے فرمایا تم میری صحت کے لیے پریشان ہو تو سنو، آج میری تم سے آخری ملاقات ہے، اب ہم حوض کوثر پر ملیں گے، اس کے بعد میری تم سے ملاقات نہیں ہوگی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے خطبہ کیا، اس خطبے کا عنوان تھا شان و مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ منبر پر جلوہ فرما ہوئے سرکار
فرمایا سنو، اللہ نے ایک بندے کو دو اختیار دیے ہیں، یا وہ دنیا کو اختیار کرے یا تو عند اللہ اللہ کے پاس ہے اس کو اختیار کرے۔ اس بندے نے جو عند اللہ اللہ کے پاس ہے اس کو اختیار کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سرکار نے یہ بات فرمائی، پوری جماعت صحابہ میں سے اکیلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے جو زاروں کی طرح رونے لگے۔ عرض کیا سرکار تو کسی بندے کی بات کر رہے ہیں، آپ کیوں روتے ہیں؟ مزاج شناس نبوت بولے، یار غار بولے، واقف اسرار نبوت بولے، رازدار راز رسالت بولے۔ فرمایا تم نہیں سمجھے، میں سمجھ گیا۔ آقا اپنے وصال کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے فراق اور ہجر کی گھڑیاں ہو گئی۔ اتنی بات جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تو آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے پکڑنا چاہا، سرکار نے فرمایا ابو بکر کو چھوڑ دو۔ تو حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ باندھ کر جو گفتگو نبی علیہ السلام سے کی اس کے لفظ سنیے۔ کہتے ہیں فدیناک بآبائنا، فدیناک بامہاتنا، فدیناک باموالنا، فدیناک بازواجنا، فدیناک بانفسنا۔ یا رسول اللہ پر ہمارے ماں باپ قربان جائے، ہماری اولادیں قربان جائے، ہمارا مال قربان جائے۔ اتنا روئے، صحابہ نے پکڑا تو سرکار نے فرمایا ابو بکر کو چھوڑ دو۔ دو جملے بولے، سرکار نے خطبہ ختم کر دیا۔ پہلا جملہ یہ تھا، فرمایا میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے دیا، جس کا بھی مجھ پر احسان تھا میں نے اسے احسان کا بدلہ دے دیا، سوائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے احسانات کا بدلہ خود خدا عطا فرمائے گا۔ دوسرا جملہ یہ تھا، فرمایا مسجد نبوی کے اندر جتنے صحابہ کے گھروں کے دروازے کھلتے ہیں وہ اپنے گھروں کے دروازے بند کر دے، اب الا باب ابی بکر، مسجد نبوی میں قیامت تک اب ایک ہی دروازہ کھلا رہے گا جس سے وفا اور عشق کا نور پھوٹے گا، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ ہوگا۔ آقا کریم فرماتے ہیں اللہ ابو بکر پر رحم کرے، یہ مجھے کندھوں پر اٹھا کر غار سور تک لے گئے، اللہ ان پر رحم کرے، انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کیا، اللہ ابو بکر پر رحم کرے، انہوں نے بلال کو خرید کر آزاد کیا۔ اب اسی حدیث کے آخری جملے ہیں، اللہ علی پر رحم کرے، علی جہاں ہوتے ہیں حق وہاں ہوتا ہے، جہاں حق ہوتا ہے وہاں علی ہوتے ہیں۔ وادی نور میں آنے والوں، نور نور عقیدہ رکھنے والوں، قیامت تک ان بزرگوں کی نسبت سے خدا تمہارا عقیدہ نور نور رکھے۔ میں ان علماء کی موجودگی میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں روافض سے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے جہاں علی ہوں گے وہاں حق ہوگا، چاہے وہ جنگ جمل ہو، جنگ صفین ہو، مولا علی حق پر تھے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہی ہمارے قابلین نے لکھا ہے۔ لیکن میں روافض سے پوچھنا چاہتا ہوں، بریک یہاں کیوں لگ جاتی ہے کہ جنگ جمل اور صفین میں حق مولا علی کے ساتھ تھا؟ کیا حق مولا علی کے ساتھ اس وقت نہیں تھا جب وہ ہاتھ باندھ کر صدیق اکبر کے پیچھے کھڑے تھے؟ کیا حق مولا علی کے ساتھ اس وقت نہیں تھا جب وہ کوفہ کے منبر سے اعلان کر رہے تھے اگر مجھے کسی نے ابو بکر عمر پر فضیلت دی تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے؟ کیا حق مولا علی کے ساتھ اس وقت نہیں تھا جب آپ کے بیٹے محمد بن حنفیہ نے سوال کیا اس امت میں افضل کون ہے تو فرمایا بیٹا ابو بکر سب سے افضل ہے؟ کیا حق اس وقت مولا علی کے ساتھ نہیں تھا جب مولا علی نے حضرت صدیق اکبر کو سیدہ کے جنازے کے لیے مصلی پہ کھڑا کیا؟ کیا حق مولا علی کے ساتھ اس وقت نہیں تھا جب مولا علی المرتضیٰ نے یہ کہا کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہوں اس قوم میں کسی کو حق نہیں پہنچتا، وہ آگے بڑھ کر مصلی پہ کھڑا ہو؟ کیا حق مولا علی کے ساتھ اس وقت نہیں تھا جب وہ اعلان کر رہے تھے ظاہری خلیفہ بھی صدیق اکبر ہیں، روحانی خلیفہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہی عقیدہ اہل بیت کا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد امام باقر سے سنا، اور امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد امام علی مقام سے سنا۔
امام علی مقام فرماتے ہیں میں نے مولا علی سے سنا. کیا؟ سنیو ذرا سننا. فرمایا ابو بکر سے بڑھ کر کوئی افضل شخص اس امت میں نہیں ہے جس پر سورج طلوع یا غروب ہوا ہو. اب یہ حضرت امام جعفر صادق کون ہے؟ فرماتے ہیں ولدنی ابو بکر مرتین، میں صدیق اکبر کا دورہ بیٹا ہوں. کون کہہ رہے؟ بولیں ذرا، کون کہہ رہے؟ امام جعفر صادق. ولدنی ابو بکر مرتین، میں صدیق اکبر کا دورہ بیٹا ہوں. مولا علی کے بیٹے اعلان کر رہے ہیں میں صدیق اکبر کا بھی دورہ بیٹا ہوں. کیسے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے ہیں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، ان کی صاحبزادی ہیں حضرت اسماء بنت عبد الرحمن بن ابی بکر. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے صاحبزادے حضرت محمد بن ابی بکر، ان کے بیٹے حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر. ایک طرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں حضرت قاسم، دوسری طرف پوتی ہے حضرت اسماء. ان کا آپس میں نکاح ہوا. ان کے خدا نے ایک بیٹی دی جن کا نام تھا ام فروا. ایک طرف حضرت صدیق اکبر کے پوتے، دوسری طرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی. ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، نام تو ام فروا. یہ دلہن بن کے گئی ہیں مولا علی کے بیٹے کے گھر، جن کو امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے. صدیق اکبر کی پڑپوتی اور حضرت مولا علی کے پڑپوتے امام باقر اور حضرت ام فروا کا نکاح ہوا. ان کے گھر میں جو پہلا بیٹا پیدا ہوا ہے اسے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں میرے ددیال میں اگر علی ہیں تو ننیال میں صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ. فرمایا جس طرح مجھے علی سے شفاعت کی امید ہے مجھے اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی شفاعت کی امید ہے، کیونکہ میں صدیق اکبر کا دورہ بیٹا ہوں. تو اصل میں وہ امت کو پیغام دے رہے تھے آل بیت کی صحابہ سے محبت یہ صرف قرآن کے مضمون میں نہیں، یہ آل بیت کے خون میں بھی شامل ہے. اور یہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جس وقت غار ثور میں آقا کریم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو اپنے کندھوں کو پیش کرتے ہیں. آپ میرے کندھوں پر جلوہ فرما ہوں. میں اس منظر کو قرآن سے جوڑ کر بات کے اختتام کی طرف لے جاتا ہوں. آپ میرے کندھوں پر بیٹھیے آقا. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں یہ کتنا خوبصورت منظر ہے. قرآن کہتا ہے کہ وہ سواریاں جن پر صحابہ بیٹھ کر میدان جہاد میں جاتے ہیں وہ سواریاں جب دوڑتی ہیں ان کے دوڑنے سے ان کی ٹاپوں اور پتھر کی رگڑ سے جو چنگاریاں پیدا ہوتی ہیں اللہ فرماتا ہے مجھے ان چنگاریوں کی قسم ہے. سواریوں کی نہیں، ان کی ٹاپوں کی بھی نہیں، سواریوں پر جو بیٹھے ہیں ان کی بھی نہیں. سواریاں دوڑتی ہیں، اتنی عظمت والی سواریاں جب وہ دوڑتی ہیں ان کی ٹاپوں اور پتھر کی رگڑ سے جو چنگاریاں پیدا ہوتی ہیں رب فرماتا ہے مجھے ان چنگاریوں کی قسم ہے. اگر چنگاریوں کی قسم ہے تو سواریوں سے محبت، سواریوں سے اگر محبت ہے تو سواریوں کی پشت پر جو صحابہ بیٹھے ہیں ان صحابہ پر اللہ کو کتنا پیار آتا ہوگا. اگر صحابہ سواریوں کی پشت پر بیٹھ کر میدان جہاد میں جائیں رب کو ان سواریوں پر پیار آتا ہے. خدا ہی جانتا ہے یار غار کے کندھوں پر نبیوں کے امام بیٹھے ہوں گے تو خدا کو کتنا پیار آیا ہوگا. اور پھر آج ان لوگوں سے بھی سوال کرتے ہیں تمہیں سواریوں کا بڑا شوق ہے، شوق سے نکالو کیونکہ جواب بھی تم نے دینا ہے. الحمدللہ ہمیں خدا نے وہ عقیدہ دیا کہ ہم نہ رافضی ہیں، بولو سنیو، ہم نہ رافضی ہیں، نہ ناسبی ہیں، نہ خارجی ہیں، نہ تفضیلی ہیں، ہم سنی ہیں. سنی ہیں. اور جو لوگ سواریاں نکالتے ہیں سوال اتنا ہے نواسے رسول کی نقلی سواریوں سے تو اتنی محبت ہو کہ سجاؤ بھی دجاؤ بھی زیورات سے لاد کر عقیدت و محبت کے دار تمہارا عقیدہ تم جواب دے. اتنا سوال کرتے ہیں اگر نواسے کی نقلی سواری سے اتنی محبت ہے تو نامی کی اصلی سواری جو غار ثور تک کندھوں پر اٹھا کر لے گئے ان کے ساتھ محبت کا کیا عالم ہونا چاہیے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ دونوں ہستیاں جب غار میں تشریف فرما ہیں تو فرمایا لا تحزن، غم نہ کر.
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم نہ کر. امام رازی بولے فرماتے ہیں یہ غم نہ کر کا اعلان صرف غار کے لیے نہیں تھا, یہ لا تحزن کی نہیں مطلقاً ہے, اور جب مطلق نہیں ہو تو اس میں تکرار ہوتا ہے, مداومت ہوتی ہے, ہمیشگی ہوتی ہے. یہ نہیں فرمایا کہ یہاں غم نہ کر. سنیں گے آپ امام رازی کا جملہ سنیے, عظمت صدیق اکبر کو سمجھیے. فرمایا لا تحزن, اے ابو بکر غم نہ کر. کہاں؟ غار میں. فرمایا نا, لا تحزن قبل الموت, لا تحزن عند الموت, لا تحزن بعد الموت. ابو بکر موت سے پہلے بھی کوئی غم نہیں, موت کے وقت بھی کوئی غم نہیں, موت کے بعد قیامت تک ابو بکر کو اس سے غم دور کر دیا گیا. موت سے پہلے بھی کوئی غم نہیں, مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ ہو, مرتدین کا فتنہ ہو, منکرین ختم نبوت کا فتنہ ہو, لا تحزن یا ابا بکر, ابو بکر غم نہ کر, موت کے وقت بھی غم نہ کر. جنازہ یار کی چارپائی پہ اٹھے گا, کفن یار کا لباس ہوگا, دن بھی خدا وہی دے گا جو یار کو نصیب ہوا. اور ابو بکر لا تحزن غم نہ کر, جنازہ یار کی دہلیز پہ پہنچے گا تو آواز آئے گی ادخلوا الحبیب الی الحبیب, یار کو یار کی آغوش میں پہنچا دو, یار یار کا کب سے انتظار کر رہا ہے. لا تحزن بعد الموت, موت کے بعد بھی غم نہ کر ابو بکر. کیوں؟ فرمایا جس کے چرچے آسمانوں سے ہوں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے, حضرت جبریل امین حاضر ہیں, آقا کریم سے عرض کرتے ہیں حضور یہ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں؟ فرمایا ہاں یہ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں. فرمایا جبریل تم کیسے جانتے ہو؟ عرض کیا آقا فرش والے اتنا نہیں جانتے جتنا عرش والے ان کو جانتے ہیں, عرشوں میں ان کے چرچے زیادہ ہیں. اسی لیے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا. مطلب کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں مجھے بعد اوقات ایسی گھڑیاں نصیب ہوتی ہیں, میں ہوتا ہوں اور میرا خدا ہوتا ہے, کوئی فرشتہ اس میں نہیں, کوئی نبی نہیں, مخلوق میں سے کوئی نہیں, میں اور میرا خدا. فرمایا ان خلت کی گھڑیوں میں اگر رب مجھے اجازت دے کہ میں اپنے ساتھ کسی کو لے جاؤں خلوت کی ان گھڑیوں میں جہاں میں اور میرا خدا ہوتے ہیں, اگر کسی تیسرے کی اجازت ملے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ, ان کو میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں, ان کو میں اپنا خلیل بناؤں. لیکن میں نے رب کو اپنا خلیل بنایا. اب یہ غار کی تنہائیوں کے اندر جب دونوں موجود ہیں تو فرمائے ان اللہ معنا, ابو بکر غم نہ کر, اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. اللہ ہم, علماء موجود ہیں, کون سی معیت اللہ کی حاصل تھی؟ ایک معیت اللہ کے علم کی ہے جو ہر چیز کو حاصل ہے کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. دوسری معیت اللہ کے ولیوں کو ہے, اللہ کی معیت جو ولیوں کے لیے. تیسری سب سے اعلیٰ قسم اللہ کی معیت کی جو اللہ کے نبیوں کو حاصل ہے. کون سی معیت تھی جو غار میں صدیق اکبر کو حاصل تھی؟ ان اللہ معنا کے لفظ بتاتے ہیں, امام الانبیاء اعلان کر رہے تھے ابو بکر اس وقت غار میں جو معیت خدا کی مجھے ملی ہے وہی معیت خدا نے تجھے بھی عطا کی ہے. دو میں سے دوسرے کہاں؟ ہر مقام پر. معراج کے اندر بھی آقا کریم جب آسمانوں کی طرف بلند ہوئے تو فرمایا کہ جبریل تصدیق کون کرے گا؟ فرمایا صدیق اکبر کریں گے. جنتوں میں گئے تو فرمایا ابو بکر میں نے تیرا محل دیکھا, اور جب وہ مقام آیا جس مقام پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے مجھے وحشت محسوس ہوئی, تنہائی محسوس ہوئی, اور میں کچھ اجنبیت کو محسوس کرنے لگا تو میں نے ایک آواز سنی. اس آواز سے میری ساری اجنبیت دور ہو گئی, ساری پریشانی دور ہو گئی. وہ آواز کیا تھی؟ کف یا محمد فإن ربک یصلی, پیارے رک جائیے آپ کا رب سلام پڑھ رہا ہے. آقا فرماتے ہیں میں نے اس آواز کو سنا, میری ساری اجنبیت دور ہو گئی. کیوں؟ فرمایا آواز آئی تو خدا کی طرف سے تھی, لہجہ بھی صدیق اکبر کا تھا, آواز بھی صدیق اکبر کی تھی. فرمایا وہ تو سفر معراج بھی میرے ساتھ تھے. اور آخری بات عرض کر کے سنیو, آپ کو مبارک ہو. میں بالخصوص صاحبزادہ صاحب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جس جرأت کو انہوں نے مظاہرہ کیا, عقیدے کا ڈنکے کی چوٹ پر اظہار کیا. آج وہ خانقاہیں اور وہ مشائخ جو اپنے عقیدے پر ڈٹے ہوئے ہیں انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں. ان میں سے کیلیاں والا شریف جہاں میں اور آپ حاضر ہیں,
آخری بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. سنیو، عقیدہ کس سے لینا ہے؟ ثانی اسنین کے لفظ بتاتے ہیں دو میں سے دوسرے. کہاں؟ صرف غار میں؟ فرمایا نہ، جہاں آقا موجود ہیں صدیق اکبر دو میں سے دوسرے. ایمان میں سرکار اول، صدیق اکبر دوسرے. آپ سبحان اللہ کہہ دیں. آپ یہ اختتامی گھڑیاں ہیں اس محفل کی، سبحان اللہ بلند آواز سے کہہ دیں، کوئی یاد نہیں. ایمان میں سرکار اول، صدیق اکبر دوسرے. نصرت فی الدین میں سرکار اول، صدیق اکبر دوسرے. جہاد میں سرکار اول، صدیق اکبر دوسرے. معراج میں سرکار اول، صدیق اکبر دوسرے. ہجرت میں سرکار اول، صدیق اکبر دوسرے. میدان حشر میں آنے میں سرکار اول، صدیق اکبر دوسرے. روزے میں دفن ہونے میں سرکار اول، صدیق اکبر دوسرے. جنت میں داخل ہونے میں سرکار اول، صدیق اکبر دوسرے. جہاں صدیق اکبر سرکار کے ساتھ ہوں وہاں دو میں سے دوسرے. اور جب امت کے ساتھ ہوں، عقیدہ لینا ہو، کسی جاہل ناتخوان کے پاس نہیں جانا، کسی رافضی ناسبی خطیب کو نہیں سننا، کسی رافضی ناسبی خارجی پیر کا دامن نہیں پکڑنا. عقیدہ لینا ہے تو امام ربانی سے، عقیدہ لینا ہے تو داتا علی جویری سے، عقیدہ لینا ہے تو غوث اعظم سے، عقیدہ لینا ہے تو بریلی کے تاجدار سے، عقیدہ لینا ہے تو ان خانقاہوں سے. وہ عقیدہ یہ ہے جب صدیق اکبر سرکار کے ساتھ ہوں تو دو میں سے دوسرے، اور جب امت کے ساتھ ہوں تو یہی عقیدہ ہر بزرگ کا. کل بھی صدیق اکبر کا پہلا نمبر تھا، آج بھی ابو بکر کا پہلا نمبر ہے، قیامت تک صدیق اکبر کا پہلا نمبر رہے گا.